جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا۔ آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہے؟ اوکے، تو لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھ لیا تھا؟ ایک بار کنفرم کر کے بتائیے گا پلیز۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھ لیا تھا؟ ایک بار کنفرم کر کے بتائیے گا پلیز۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ہم لوگ جو ہیں وہ داستان صبرس کو پڑھ رہے تھے، اور اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے اس کے فن اور آغاز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو آج ہم لوگ صبرس کے ہی حوالے سے بات کریں گے۔ ہیڈنگ ڈال لیجیے گا آپ لوگ، صبرس۔ ٹھیک، صبرس۔ صبرس کا جو ماخذ ہے، صبرس کا جو ماخذ ہے وہ 3 تصنیف کو بتایا جاتا ہے۔ صبرس کا ماخذ 3 تصنیفوں کو بتایا جاتا ہے، جس کے مصنف ہیں محمد یحییٰ بن یا ابن سیبک، محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشاپوری۔ ان کی 3 کتاب ہیں، اسی سے جو ہے صبرس کا کیا بتایا گیا ہے؟ ماخذ بتایا گیا ہے۔ پہلی جو تصنیف ہے اس کا نام ہے دستور عشاق، دستور عشاق۔ اس کے بعد قصہ حسن و دل، اور تیسرا شبستان خیال، یعنی کہ ان تینوں تصنیف سے داستان صبرس کا جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے؟ ماخذ بتایا گیا ہے، اور تینوں محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشاپوری کی تصنیف ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب مولوی عبدالحق نے 1932 میں انجمن ترقی دکن سے اس کتاب کو شائع کیا اپنے طویل مقدمے کے ساتھ، تو اس میں جو ہے دوسری جو تصنیف ہے قصہ حسن و دل کو کیا بتایا ہے؟ اصل ماخذ بتایا ہے۔ کس کا؟ صبرس کا، مولوی عبدالحق نے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور محقق ہوئے ہیں عزیز احمد نے دستور عشاق اور قصہ حسن و دل کو، دونوں کا ماخذ کس کو بتایا ہے؟ داستان صبرس کو بتایا ہے۔ عزیز احمد نے قصہ حسن و دل اور دستور عشاق کو صبرس کا کیا بتایا ہے؟ ماخذ بتایا ہے، دونوں۔ تو یہ تصنیف ہے تینوں، اور انہی کو جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے؟ صبرس کا ماخذ بتایا گیا ہے۔ لیکن ملا وجی نے جب داستان لکھی صبرس، تو اس میں ان تینوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے خود کو اس داستان کا موجد کہا ہے، اور اپنی اسی داستان کو جس کا نام ہے صبرس، اس کو الگ الگ ناموں سے کیا کیا ہے؟ منسوب کیا ہے، جیسے گنج العرش، اس کے بعد بحر المعانی، اور وحی الہام۔ محقق نے الگ الگ سے داستان صبرس کا ماخذ بتایا ہے، لیکن ملا وجی نے خود کو جو ہے وہ اس کا کیا بنایا ہے؟ موجد بنایا ہے، یعنی کہ یہ کسی سے اخذ نہیں کی گئی ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی تصنیف کو گنج العرش، بحر المعانی اور وحی الہام کے نام سے جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ منسوب کیا ہے۔ اور اسی تصنیف میں یعنی کہ داستان صبرس میں
سب سے پہلے انشائیہ لکھی. سب سے پہلے انشائیہ لکھی کس نے؟ ملا اسد اللہ وجی نے. ملا اسد اللہ وجی نے سب سے پہلے انشائیہ لکھے داستان صبرس میں. کتنے انشائیہ لکھے؟ تو 11 انشائیہ لکھے. کتنے انشائیہ لکھے؟ 11. ایگزام میں کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ کس صنف میں سب سے زیادہ یا سب سے پہلے انشائیہ کے نمونے ملتے ہیں؟ تو یاد رکھ لینا داستان صبرس میں. ٹھیک. لیکن وہ آپ سے پوچھے باقاعدہ طور پر پہلا انشائیہ کون سا ہے؟ باقاعدہ طور پر پہلا انشائیہ کون سا ہے؟ تب آنسر دوسرا ہو جائے گا. بتائیے آپ لوگ باقاعدہ طور پر پہلا انشائیہ کون سا ہے؟ باقاعدہ طور پر پہلا انشائیہ کون سا ہے؟ بتائیے. رمشا، صبا، سائمہ، سیما، جولی فرا، شین خاتون. باقاعدہ طور پر پہلا انشائیہ کون سا ہے؟ چلو میں ہنٹ دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو. سر سید احمد خان کا ہے. سر سید احمد خان کا ہے. جیسے آپ لوگوں کو مجھ سے بہت امید ہے کہ ہم فیروز سر سے پڑھ کے اپنی کامیابی کو پالیں گے. آپ کو ایک امید ہی تو ہے مجھ سے، باقی تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں. آپ لوگوں کو مجھ سے ایک امید ہے، اور امید پہ ہی دنیا قائم ہوتی ہے، اور امید سے ہی کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. اسی لیے اردو کا پہلا انشائیہ ہے امید کی خوشی. ٹھیک. کس کا ہے؟ سر سید احمد خان کا. ہاں، مضامین سر سید میں یہ شامل ہیں. اس میں 23 بھی آتے ہیں، اس میں 30 مضامین بھی ہیں. تو اس میں سب سے پہلا ہے امید کی خوشی، جو رسالہ تہذیب الاخلاق میں جو ہے وہ شائع ہوا تھا. جہاں ہم لوگ انشائیہ پڑھیں گے اس پہ اور تفصیل سے گفتگو کریں گے. ٹھیک. اس کے بعد 11 انشائیہ لکھے ہیں، اور 11 انشائیہ لکھنے کے بعد اس میں جو کردار ہیں صبرس میں، وہ سارے کیا خیالات والے کردار ہیں. اس میں کرداروں کی تعداد 76 ہے. 76. اور اسی کے کردار کو دیکھتے ہوئے نصیر الدین ہاشمی نے ایک قول کہا ہے. نصیر الدین ہاشمی نے ایک قول کہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تصوف کی بہترین، نصیر الدین ہاشمی نے لکھا ہے کہ یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے. بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصے کے طور پر لکھا ہے. نصیر الدین ہاشمی کا قول ہے کہ یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصے کے طور پر لکھا ہے. اور اس میں کل ملا کے 76 کردار ہیں، اور انہی 76 کردار کا اینالائز کر کے یا ان کی تحقیق کر کے نصیر الدین ہاشمی نے یہ بات کہی ہے. اور آپ کو پتا ہوگا یہ کس کتاب میں کہی ہے؟ انہوں نے دکن میں اردو. آپ ان کی پڑھیں گے نصیر الدین ہاشمی کی دکن میں اردو. ٹھیک. تو اسی میں انہوں نے یہ بات کہی. اب اس میں جو 76 کردار ہیں، تو 76 کے 76 آپ کو یاد نہیں رکھنے ہیں. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ لکھ لیجیے گا. سب سے پہلے آتے ہیں اس کے مرکزی کردار. مرکزی کردار سے مراد ہوتا ہے مین کیریکٹر یا مین ہیرو. مین کیریکٹر. تو اس میں دو جو ہیں وہ مین کیریکٹر ہیں، جس میں پہلا آتا ہے ہیرو اور وہ ہے دل. اس کے بعد آتی ہے ہیروئن.
جس کا نام کیا ہے؟ حسن. یہ دو کیا ہیں؟ یہ کردار ہیں. لیکن ایگزام میں آپ سے پوچھا جائے گا داستان صبرس کا سب سے اہم کردار کون سا ہے یا سب سے جاندار کردار کون سا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا نظر، جو کیا ہے؟ ایک جاسوس ہے اور ہیرو یعنی کہ دل کا وفادار بھی ہے اور دل کا رازدار بھی ہے نظر. اور یہ وزیر زادہ بھی ہے یعنی کہ یہ وزیر کا بیٹا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب ہیرو ہے ہیروئن ہے تو ان کے باپ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو پہلے بات کرتے ہیں عقل کی. عقل جو ہے وہ دل کا باپ ہے. عقل جو ہے وہ دل کا باپ ہے جو کہاں کا رہنے والا ہے؟ شیستان کا. شیستان دھیان رکھنا موسٹ امپورٹینٹ ہے. عقل جو ہے وہ کہاں کا بادشاہ ہے؟ شیستان کا. اس کے بعد حسن آتے ہیں. حسن کے باپ کا نام ہے عشق. عشق. اور یہ کہاں کا باپ ہے یا کہاں کا بادشاہ ہے؟ یہ مشرق کا باپ ہے یا مشرق کا بادشاہ ہے. مشرق کا بادشاہ اور حسن کا باپ اور حسن کا باپ. ٹھیک. کوئی بچہ بتا سکتا ہے آپ میں سے جو عشق کی بیٹی ہوتی ہے حسن، وہ کہاں کی شہزادی ہوتی ہے؟ وہ کہاں کی شہزادی ہوتی ہے؟ حسن کہاں کی شہزادی ہوتی ہے یعنی کہ اس پر کہاں کی ریاست ہوتی ہے؟ ایک بچہ بتا رہا ہے رمشا زر نگار کی. اور بتائیے. صرف ایک بچے کو پتا ہے باقی بچے کو نہیں پتا ہے کسی کو؟ چلیے دوسرا کوشچن بتائیے پھر. دل کہاں کا بادشاہ تھا یا دل کہاں کا شہزادہ تھا؟ کہاں کا شہزادہ تھا؟ دل کہاں کا شہزادہ تھا؟ شیستان کا تو بیٹا عقل تھا. شیستان کا تو بیٹا عقل تھا. دل کی بات کر رہا ہوں میں، عقل کے بیٹے کی. ارے بیٹا دل عقل کا بیٹا ہے. عقل کا بیٹا. عقل شیستان کا بادشاہ ہے. دل کہاں کا شہزادہ ہے یا دل کہاں کا حکمران ہے؟ نہیں، غلط جواب ہے. دونوں ہی. حسن جو ہے وہ شہر دیدار کی شہزادی ہے اور جو عقل ہے وہ شہر تن کا شہزادہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو شہزادی ہے حسن وہ حکومت کرتی ہے شہر دیدار پر اور جو دل ہے وہ حکومت کرتا ہے تن پر. جیسے گورنر ہوتے ہیں وہاں پر. اسی لیے ایگزام میں آپ لوگ کوشچن غلط کریں گے. اسی لیے میں آپ کو یہ پوچھ رہا تھا کہ جو حسن ہے وہ تھی کہاں کی؟ شہر دیدار کی. اور عقل تھا علاقۂ تن کا حکمران تھا جہاں پر اس کو اس کے باپ نے، دل کے باپ نے اور حسن کے باپ نے وہاں پر ایز اے گورنر کے طور پر کیا کیا ہوا تھا؟ متعین کیا ہوا تھا. تو یہ دونوں شہر دیدار میں اور تن میں. کیونکہ جب جاسوس نظر جاتا ہے تو نظر جو ہے حسن سے شہر دیدار میں ہی ملاقات کرتا ہے.
اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا پوری داستان کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ لوگ جو ہیں وہ کردار لکھ لیجیے گا. یہ 4 کردار سب سے زیادہ، 5 کردار یہ اہم ہیں: دل، حسن، نظر، عقل اور عشق. بھولنا مت، تھوڑا کنفیوژن کریٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ اسے سیکوینس میں یاد رکھیں گے تو بہت اچھے سمجھ پائیں گے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں، دل ہیرو ہے، ہیروئن حسن ہے، ان دونوں کو جوڑنے کے لیے، ان دونوں کو ملانے کے لیے نظر، اس کے بعد عقل جو شیستان کا بادشاہ ہے، اور عشق جو مشرق کا بادشاہ ہے. یہ 5 کردار ہو گئے. اس کے بعد اس میں 2 کردار اور اہم ہیں، جو ہے نظر کا بھائی. نظر کا بھائی، نظر کا بھائی. بتائیے، کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ نظر کا بھائی، سوری، نظر کا بھائی نہیں ہے، کامت کا بھائی ہے. کامت کا بھائی ہے، نظر کی کامت کا بھائی. کامت بھی کردار ہے، لیکن کامت کے بھائی سے یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو کامت کا بھائی ہے ہمت. کامت کا بھائی ہے ہمت، جو نظر کو کیا دیتا ہے؟ شہر دیدار کا پتہ دیتا ہے. اور شہر دیدار میں بھی کس کا پتہ دیتا ہے؟ باغ رخسار کا. شہر دیدار میں بھی باغ رخسار کا. اور باغ رخسار میں ہی کیا ہے؟ آب حیات ہے. یاد رکھیں، ایگزام میں پوچھا گیا ہے کہ آب حیات کہاں پر ہے؟ تو آب حیات باغ رخسار میں ہوتا ہے، باغ رخسار پر ہوتا ہے. اس کے بعد دل کی جو سہیلی ہوتی ہے وہ ایگزام میں اہم ہے، اس کا نام ہے زلف. یہ کس کی ہے؟ یہ حسن کی سہیلی ہے. حسن کی سہیلی، جسے ہم لوگوں نے داستان میں کیا کہا ہے؟ لٹ کہا ہے. لٹ ہوتی ہے بال، یعنی کہ زلف. اور پوچھا جاتا ہے کہ زلف کس کو اپنا بال دیتی ہے؟ کس کو اپنا بال تحفے میں دیتی ہے؟ تحفے میں دیتی ہے. کس کو اپنا بال تحفے میں دیتی ہے؟ تو یاد رکھ لینا، نظر کو دیتی ہے. نظر کو 2 تحفے ملتے ہیں، ایک ملتا ہے زلف سے، اور وہ ہے اس کا بال. اور دوسرا ملتا ہے زلف کی سہیلی سے، جس کے شہزادی ہوتی ہے حسن. اور حسن کیا دیتی ہے؟ انگوٹھی دیتی ہے. دونوں ہی کس کو ملتے ہیں؟ نظر کو. بال اور انگوٹھی، بال اور انگوٹھی. بال اس لیے ملتا ہے کہ اگر کبھی کوئی مصیبت ہو نظر کو، تو نظر اس بال کو جلا دے گا، تو زلف جو ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گی. انگوٹھی حسن اس لیے دیتی ہے کہ حسن، انگوٹھی جو ہوتی ہے وہ طلسماتی انگوٹھی ہوتی ہے. اگر اسے نظر اپنے منہ میں رکھے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ غائب ہو جائے گا. جب نظر کو باغ رخسار میں آب حیات کا پتہ چلتا ہے، اور وہ انگوٹھی کو منہ میں رکھ کے آب حیات کو پینے کی کوشش کرتا ہے، تو انگوٹھی پانی میں گر جاتی ہے اور نظر جو ہے وہ دکھ جاتا ہے. اور وہیں پر باغ رخسار کا جو نگران ہوتا ہے، باغ رخسار کا جو نگران ہوتا ہے، یا باغ رخسار کا جو نگہبان ہوتا ہے، وہ نظر کو کیا کر لیتا ہے؟ دیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب باغ رخسار کا جو نگہبان ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے غمزہ. ٹھیک ہے؟ باغ رخسار کا جو نگہبان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غمزہ. اور غمزہ ہی نظر کو گرفتار کرتا ہے. نظر ہی اس کو گرفتار کرتا ہے. اور جب گرفتار کر کے غمزہ نظر کو لے جا رہا ہوتا ہے،
تو نظر کے دائیں ہاتھ کی طرف، نظر کے دائیں ہاتھ کی طرف یا دائیں ہاتھ پر ایک لال بندھا ہوتا ہے۔ کیا بندھا ہوتا ہے؟ لال۔ اس لال کو دیکھ کے غمزہ جو ہے اسے پہچان لیتا ہے نظر کو۔ تو نظر کا اور غمزہ کا ایک بہت پرانا قصہ ہے جو اس داستان میں بیان کیا ہے۔ تو غمزہ جب اس لال کو دیکھتا ہے نظر کے بازو پر بندھے ہوئے تو وہ اسے اپنا بھائی سمجھتا ہے، جو اصل میں بہت پہلے بچھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دو بھائی ہو گئے، غمزہ، نظر، قامت اور ہمت۔ میں آپ کو داستان کا خلاصہ نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو داستان کے کردار کو یاد کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ خلاصہ اس کا بعد میں بتاؤں گا جب آپ کو سارے کردار پتہ ہو جائیں گے، کیونکہ 76 کردار ہیں، 76 میں سے جو اہم ہے وہی میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا۔ غمزہ کا بھائی نظر ہے، قامت کا بھائی ہمت ہے، اور حسن کی سہیلی ہے زلف۔ یہاں تک مجھے بتائیے کسی کو ڈاؤٹ ہے کردار کو لے کے؟ یہ کیسے کیسے ملیں گے وہ میں سارا آپ کو خلاصے میں بتاؤں گا۔ خلاصہ ایگزام میں آتا نہیں ہے لیکن خلاصہ ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قامت کا بھائی ہو گیا ہمت۔ اس کے بعد غمزہ جو ہے نظر کو وہاں قید میں بند کر دیتا ہے، اور قید میں بند ہونے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے نظر کو کہ وہ پریشانی میں ہے، تو وہ جو زلف ہوتی ہے، زلف کا جو بال ہوتا ہے وہ اسے وہاں پہ جلاتا ہے، اور جلانے کے بعد زلف وہاں پہ حاضر ہو جاتی ہے اور نظر کو کیا کرتی ہے؟ وہاں سے غائب کر دیتی ہے، یا وہاں سے جو ہے اس کو کیا کرتی ہے؟ آزاد کرتی ہے۔ اور آزاد کرنے کے بعد وہ شہزادی حسن کے پاس لے کر جاتی ہے، جہاں پر نظر اس کو اپنے دوست، اپنے شہزادے دل کی بات بتاتا ہے۔ دل کی بات بتانے کے بعد جو حسن ہوتی ہے وہ اس سے ملنے کی خواہش کرتی ہے، اور نظر کے ساتھ اپنا ایک غلام بھیجتی ہے۔ اس غلام کا کیا نام ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ شہزادی نظر کے ساتھ اپنے کس غلام کو بھیجتی ہے؟ بالکل، ریمشا نے صحیح بتایا، خیال۔ ٹھیک، خیال بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ خیال ہی جو ہے شہزادے دل کو، شہزادے دل کو اپنی شہزادی حسن کی تصویر دکھاتا ہے، حسن کی تصویر دکھاتا ہے خیال، شہزادہ دل کو حسن کی۔ اور جب دل حسن کی تصویر دیکھتا ہے تو اس سے ملنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تڑپتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عشق و محبت کی بات کرنے کا من بنا لیتا ہے۔ تو تین لوگ، نظر، دل اور خیال، تینوں ہی شہر دیدار کی طرف کو کوچ کرتے ہیں، شہر دیدار کی طرف کو چلتے ہیں۔ لیکن یہیں پر ایک ٹویسٹ آتا ہے، اور وہ آتا ہے دل کا باپ۔ اور دل کے باپ کا کیا نام ہے؟ عقل۔ عقل کا ایک وزیر ہوتا ہے، عقل کا ایک وزیر ہوتا ہے جو عقل کو اپنے بیٹے کے خلاف بھڑکاتا ہے، خاص طور پہ کس کے لیے؟ نظر کے لیے۔ وہ عقل کو سمجھاتا ہے کہ نظر دل کو یہاں سے اڑا کر لے جا رہا ہے، اور آپ کے سلطنت کو اور آپ کے دارالحکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ تو عقل جو ہے وہ وزیر کو حکم دیتا ہے کہ خیال، دل اور نظر، ان تینوں کو کیا کر لیا جائے؟ قید کر لیا جائے۔ لیکن خیال، دل اور نظر تینوں ہی
ان کے چنگل سے کیا ہو جاتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں۔ لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ دل جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، خیال اور نظر دونوں واپس شہر دیدار آ کے پورا قصہ بتاتے ہیں۔ کس کو؟ شہزادی حسن کو۔ اور اس بات سے جو ہے وہ شہزادی کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے، اور شہزادی جو ہے وہ بہت مایوس ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو پریم ہے، اس کی جو محبت ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں مل پاتی۔ اسی لیے اس کا باپ جو ہوتا ہے حسن کا، وہ ہوتا ہے عشق۔ وہ بھی جو ہے وہ اپنی بیٹی کے اس سبب سے پریشان ہوتا ہے، اور ادھر اپنی کے عشق اور عقل، ان دونوں کے درمیان ایک کیا ہوتی ہے؟ جنگ ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے سرکمسٹینس بنتے ہیں، کچھ ایسی سچویشن بنتی ہے کہ عشق کی طرف غمزہ ہوتا ہے، غمزہ کے ساتھ قدر حسن ہوتی ہے، ساتھ اور بھی دیگر کردار ہوتے ہیں۔ وہیں عقل کی طرف کون ہوتا ہے؟ اس کا وزیر ہوتا ہے، اور دل ہوتا ہے۔ تقریباً 14 دن تک جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو اس میں حسن اور دل دونوں ہی ایک حسن اس لڑائی میں کہیں جو ہے وہ مر نہ جائے، اسی لیے حسن اپنے ایک غلام یا اپنے ایک دیو کو بیچتی ہے، جس کا نام ہوتا ہے سفید دیو۔ سفید دیو کو بیچتی ہے، اور سفید دیو جو ہے دیو کو کیا لے آتا ہے؟ اٹھا کر لے آتا ہے، اور اٹھا کے لا کر ایک کوٹڑی میں جو ہے وہ اسے بند کر دیتا ہے۔ اس کوٹڑی میں جو ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ رقیب کرتا ہے، جہاں کے بعد کون کرتا ہے؟ رقیب کرتا ہے۔ رقیب کی بیٹی ہوتی ہے ایک، جس کا نام ہوتا ہے غیر۔ رقیب کی بیٹی ہوتی ہے غیر، اور غیر ہے جب دل کو اس کوٹڑی میں قید دیکھتی ہے، وہ اس پہ کیا ہو جاتی ہے؟ فریفتہ ہو جاتی ہے، اور وہ دل لگانے کی بات کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حسن جو ہے دل کو اس کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے، رقیب کو دل کے ساتھ، جس سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بہت خفا ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ مایوس ہو جاتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ غلط انسان پہ جو ہے وہ بھروسہ کیا۔ پھر آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ رقیب کی جو بیٹی ہوتی ہے غیر، اس کا جو ہے وہ پردہ فاش ہو جاتا ہے، اور حسن کی جو ہے وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور آنکھیں کھل جانے کے بعد حسن اور دل دونوں پھر سے جو ہے وہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، دونوں کے دونوں حسن اور دل، اور پھر دونوں جو ہیں اپنی زندگی کو جو ہے وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ اور شادی ہو جانے کے بعد جو بادشاہ ہوتا ہے عقل، وہ عشق کی کیا کر لیتا ہے؟ ادھینتا سویکار کر لیتا ہے، یعنی کہ عشق بڑا بادشاہ بن جاتا ہے، اور عقل جو ہے وہ چھوٹا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور عشق جو ہے بڑے بادشاہ ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ دل سے کرا دیتا ہے، اور دونوں جو ہے وہ خوشی خوشی جو ہے وہ اپنی زندگی کو کیا کرتے ہیں؟ گزارتے ہیں۔ اور ایک دن جو ہے وہ باغ رخسار میں دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں، دل اور حسن دونوں آپس میں جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں۔ وہیں سے جو ہے ایک بزرگ گزرتا ہے، اور بزرگ جو ہے دل سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ ہدایت دیتا ہے۔ اس بزرگ کا نام ہے خضر۔ ٹھیک ہے؟ اس بزرگ کا نام ہوتا ہے خضر، یا اس حضرت کا نام ہوتا ہے خضر۔ خضر جو ہے
وہ دل کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک ہدایت دیتا ہے، اور دل جو ہے وہ اس ہدایت کو سمجھ لیتا ہے، اور اس ہدایت کے زیر اثر ہی دل اور حسن کو جو ہے وہ ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور یہی لڑکا اس داستان کا کیا ہے؟ آب حیات ہے، اور یہی لڑکا اس داستان کا آب حیات ہے۔ ٹھیک، یہ اس کے کچھ کردار ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ خلاصہ اس کا پورا تقریباً 10 سے 12 پیجز میں پی ڈی ایف کے فارمیٹ میں اویلیبل ہے۔ آپ لوگ ٹیلی گرام پر جا کر جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی بچے کے پاس ٹیلی گرام کا لنک نہیں ہے تو وہ چیٹ باکس میں چلے جائیے گا، یا نوٹس بورڈ میں وہاں پر آپ کو لنک مل جائے گا ٹیلی گرام کا، جہاں پر کلاس کے بعد سارے نوٹس پرووائڈ کرائے جاتے ہیں، اور اس کا پاسورڈ ہوتا ہے CAD@123 CAD@123۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ خلاصے کے طور پہ مل جائے گا، اور اس کے کردار بھی آپ کو جو ہے وہاں پر اویلیبل ہو جائیں گے۔ حالانکہ جو امپورٹنٹ ہے وہ میں نے آپ کو لکھوا دیا، لیکن پھر بھی ایک مختصر طور پہ میں اس کا جو ہے وہ خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ اسے دھیان سے سن لیجیے گا۔ اگر طویل پڑھنا ہے تو پی ڈی ایف اویلیبل ہے، اگر آپ کو صرف کہانی سمجھنی ہے تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، کیونکہ ایگزام میں آپ سے کہانی نہیں پوچھی جائے گی، آپ سے جتنے پوائنٹ پوچھے جانے والے تھے وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ایگزام کے حوالے سے۔ طویل پی ڈی ایف خلاصے کی آپ کو ٹیلی گرام پہ مل جائے گی، مختصر خلاصہ میں جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے جو ہے وہ پوچھ لیجیے گا۔ دیکھتے ہیں خلاصہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے۔ ملک شیستان کے بادشاہ، عقل کا بیٹا، شہزادہ دل، جو علاقہ تن کا حکمران ہے، ایک دن آب حیات کا ذکر سن کر ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ کھانا پینا تک چھوڑ دیتا ہے، جس سے اس کا باپ عقل بہت پریشان ہوتا ہے، اور پریشان ہونے کے بعد اپنے وزیر سے اس کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب پوچھتا ہے۔ وزیر زادہ اپنے بیٹے یعنی دل کے دوست نظر کو اس کے خاطر آب حیات کی تلاش میں نکلنے کو کہتا ہے، جو اس کہانی کا سب سے اہم اور سب سے جاندار کردار ہے۔ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد نظر کو پتہ چلتا ہے کہ شہر دیدار کے باغ رخسار کے چشمہ دہن میں آب حیات پایا جاتا ہے، جہاں تک پہنچنا مشکل بہت ہے، لیکن وہ تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد شہر دیدار پہنچ جاتا ہے، جہاں شہر دیدار سلطان عشق کی بیٹی حسن کی ملکیت ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے جو چشمہ آب حیات تک پہنچاتی ہے۔ بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے نظر کی رہائش شہزادی حسن تک ہو جاتی ہے۔ وہ ایک جوہری بن کر شہزادی حسن سے ملتا ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ اس سے ملتا ہے، اور اسے ایک ہیرا دکھاتا ہے جس پر شہزادے دل کی تصویر کی نقاشی ہوئی ہوتی ہے۔ اسے دیکھ کر شہزادی خوش ہو جاتی ہے، اور شہزادے دل پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ نظر موقع کا فائدہ اٹھا کر شہزادی کو دل کی بات اور دل کی محبت کی آگ کے بارے میں بتاتا ہے، جس سے حسن کے دل میں بھی آگ اور بھڑک جاتی ہے، اور دل اسے ملنے کا وعدہ کرتا ہے، اور دل سے اسے ملانے کا وعدہ کرتا ہے، جس میں شہزادی حسن اسے اپنے ایک غلام کے ساتھ علاقہ تن بھیج دیتی ہے۔ نظر ممالکت تن میں پہنچ کر شہزادے کو آب حیات کے
ملنے کی خوشخبری دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہزادی حسن کے بارے میں بھی اسے بتاتا ہے، جسے سن کر شہزادہ حسن کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور شہزادی سے ملنے شہر دیدار جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب بادشاہ عقل کو اس کی خبر ملتی ہے تو وہ دل کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ گرفتاری کی اطلاع پا کر شہزادی حسن اپنا لشکر بھیجتی ہے۔ عقل خود جنگ کرنے کی بجائے شہزادے کو جنگ پر بھیجتا ہے۔ اس طرح دل اور حسن کی جنگ ہوتی ہے، جس میں بعد میں عقل اور عشق بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ عقل کی شکست ہوتی ہے اور وہ فرار ہو جاتا ہے اور شہزادے دل کو قید کر لیا جاتا ہے، اور اس قید کی نگرانی رقیب کو دی جاتی ہے، جس کی بیٹی غیر دل پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ حسن کی فوج کے ہاتھوں دل گرفتار ہو جاتا ہے۔ حسن اور دل کی بعد میں ملاقات ہوتی ہے اور ان کی محبت پروان چڑھنے لگتی ہے، لیکن غیر کی بیٹی رقیب کی سازش کی وجہ سے دونوں میں غلط فہمی اور جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ رقیب دل کو قید کر لیتا ہے رقیب دل کو قید کر لیتا ہے۔ حسن کو جب حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ دل کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی ہے اور فوج بھیج کر اسے آزاد کراتی ہے۔ ادھر ادھر عقل کے وزیر قامت نے بادشاہ عشق سے عقل کی صلح کرا دیتا ہے۔ عقل عشق کی تابع داری قبول کرتا ہے اور حسن اور دل کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ داستان ختم ہو جاتی ہے۔ کہانی کا جو فلوٹ ہے وہ زیادہ گھماؤدار نہیں ہے، بہت مختصر سا اس کا خلاصہ ہے اور بہت ہی سیدھا سادہ اس کا فلوٹ ہے۔ اس میں کوئی گھماؤدار نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس میں کردار زیادہ ہیں اور کردار جو ہے وہ احساسات کے ہیں، اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے، لیکن آپ کے نصاب کے اعتبار سے اور آپ کے ایگزام کے لیول سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی کو جو ہے وہ آپ کو یاد کر لینا۔ باقی طویل خلاصہ آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں 10-12 پیج کا تو آپ کو جو ہے وہ ٹیلی گرام پہ مل جائے گا، اور پورا خلاصہ ہے 10-12 پیج کا۔ ویسے خلاصے سے آپ سے ایگزام میں سوال نہیں پوچھے گا، اور جتنے سوال وہ کردار سے پوچھتا ہے وہ سارے کے سارے جو میں نے آپ کو جو ہے وہ لکھوا دیے۔ ٹھیک ہے، خاص طور پہ یہ غیر کی بیٹی جو ہوتی ہے رقیب، اس سے جو ہے وہ آپ کو یاد رکھ لینا، کیونکہ یہ ولن ہے اس کہانی میں یا اس کردار میں۔ نظر اس کا سب سے اہم اور جاندار کردار ہے۔ مرکزی کردار کون کون سے ہیں؟ تو وہ ہے عقل کا بیٹا دل اور عشق کی بیٹی حسن۔ حسن کی جو ممالکیت ہے وہ ہے شہر دیدار، اور اسی میں شہر دیدار میں ایک رخسار باغ ہے جہاں پر جو ہے وہ آب حیات ہوتا ہے۔ وہیں عقل جو ہے وہ شیستان کا بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا بیٹا گورنر ہوتا ہے علاقہ تن کا۔ ٹھیک، تو یہ جو ہے کچھ کردار ہے اور یہ جو اس کا خلاصہ ہے آپ لوگ جو ہے وہ اسے یاد کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس اتنی ہی ہے، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نئی داستان کو لے کر۔ کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو پوچھ سکتا ہے، ادروائز آج کی کلاس اتنی ہی ہے، کل ملتے ہیں۔
چلیے آج کی کلاس اتنی ہی، ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل۔